الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ فارسی زبان کا آج یہ پہلا سبق ہے، درس اول ہم کہہ سکتے ہیں اسے فارسی میں۔ عربی میں ہم نے پڑھا تھا درس الاول، دراصل یہ اسی کا ہے، صرف اس نے کچھ تبدیلی کر کے درس اول پہلا سبق۔ اصل میں فارسی کے جو الفابیٹس ہیں، جو حروف تہجی ہیں اور جو عربی کے ہیں، بالعموم ان میں اکثریت وہی ہیں جو عربی کے ہیں، اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ، کچھ کے تلفظ کی ادائیگی مختلف کر کے یہ فارسی میں، عربی کے 28 حروف تھے، فارسی کے 32 حروف ہیں الفابیٹس میں۔ وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے وہ واضح ہوتے جائیں گے آپ پر۔ اس میں اردو کا بڑا گہرا لسانی رشتہ ہے فارسی کے ساتھ، اور اردو کے بے شمار الفاظ، یا یوں کہنا چاہیے فارسی کے بے شمار الفاظ جو اردو میں ہیں، اور اردو کے بے شمار الفاظ فارسی میں موجود ہیں۔ ان میں فارسی کے تلفظ کے اعتبار سے کچھ ایسے الفاظ ہیں، یعنی کچھ ایسے حروف ہیں بلکہ، جن کا تلفظ اردو والوں کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے جو لفظ مشکل ہے، جس کا کوئی خاص طور پر کوئی ایسا اصول بھی وضع نہیں ہوا اس کا، وہ ہے جسے ہم اردو میں قاف کہتے ہیں۔ لیکن فارسی والے، یعنی جو فارسی زبان بولتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل ایران خاص طور پر، وہ اس کاف کا تلفظ کاف نہیں کرتے بلکہ غین کی آواز کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ٹائٹل میں، نام کے ٹائٹل میں آغا کا استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ لفظ کاف کے ساتھ ہے، اگر ہم اس کو ویسے پڑھیں تو اردو میں ہم کہتے ہیں آقا، جیسے میرے آقا، تو جب فارسی میں وہی لفظ جائے گا تو وہ اوغا کہلائے گا۔ باکر جو ہے وہ باگر کہلائے گا، اقبال جو ہے وہ اقبال کہلائے گا۔ اس طرح جہاں بھی وہ کاف آئے گا وہ کاف کی آواز نہیں دے گا، وہ غین کی آواز دے گا۔ اور ان میں کچھ اور حروف ہیں جو پے ہے، تے ہے اور چھے ہے، ان کا جو تلفظ ہے وہ بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہے، میں صرف وہی ڈسکس کروں گا۔ باقی چونکہ سارے وہ اردو کے حروف ہی ہیں، اردو کی طرح سے ہی ہیں، تھوڑے سے تلفظ کی ادائیگی کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ فارسی میں جو پے ہے، جو ہم اردو میں بولتے ہیں، وہ اس کا ہم تلفظ جب کریں گے تو ایسے لگے گا جیسے ہم پھے بول رہے ہیں۔ یعنی اگر ان الفاظ کو پت چھک، یہ پے، تے، چھے اور کاف جو ہے، یہ 4 حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ جو ہے وہ مختلف ہے۔ جیسے اگر تے کو ہم بولیں، تن جو ہے لفظ، ہم تندرست جس میں ہے، تن آسانی جسے بولتے ہیں تن، تو اگر فارسی میں اس کو بولیں گے تو وہ ایسا بولا جائے گا جیسے یہ جدید فارسی کی بات ہو رہی ہے، تھن، ایسے جیسے تھن بولتے ہیں، تھن۔ اور پل جو ہے وہ پل کو بولا جائے گا پھول، پھول۔ اس طرح چے کا جو تلفظ ہوگا وہ ایسے بولا جائے گا جیسے ہم چھ بولتے ہیں، چھ، اردو کا جو چھ۔ اور کے جو کاف کے ساتھ ہے، وہ کے، اس کا تلفظ ہوگا کھے کی طرح، کھے۔ اب کتاب ہم نے بولنا، لفظ کتاب اردو میں ہے کتاب، لیکن جب جدید فارسی میں اس کو بولیں گے تو وہ کھیتاب، کھیتاب، تھوڑا سا اس میں کھے کی آواز ڈالیں گے۔ اس طرح چرا، چھرا، کھے، تھوج، یہ اس میں تاج ہے، لیکن اس کو جب بولا جائے گا تو ایسے بولا جائے گا جیسے تھوج۔ تو یہ چند الفاظ جو ہیں یہ اس میں ٹیپیکل ہے اس حوالے سے، لفظ کے اعتبار سے۔ اور پھر اردو میں ہم جب بولتے ہیں کوئی لفظ تو ہم سادہ بولتے ہیں، اس میں ہم مثال کے طور پر لفظ خانہ ہے تو ہم اس کو خانہ ہی بولیں گے، لیکن جب یہ فارسی میں آ جائے گا تو ہم زیر کی طرف چلے جائیں گے، ہم اس کو خونے بولیں گے، خونے، خونے، خانہ نہیں رہے گا، یہ خونے ہو جائے گا۔ بچے، اس طرح کے الفاظ آگے آتے جائیں گے انشاءاللہ۔
تو وہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ان کا سارا ادائیگی کے اعتبار سے خاص طور پر جو فارسی زبان بولتے ہیں ایران میں ان کا تلفظ آپ کو پتہ چلتا جائے گا. اس طرح نون کا تلفظ جو ہے، نون میں جو نون بولتے ہیں تو ذرا واضح اس کو، مثلا لفظ ایک ہے ای ہے، اس کو ای نہیں بولیں گے، اس کو اون این، یعنی نون کی ادائیگی تھوڑی سی ہوگی. آنست، آنیست، اینچیست، 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 تو آنچیست، یہ این اور آن سارا است، این کالم است. تو اس کو تھوڑا سا منہ کو تھوڑا سا کھول کے نون کی آواز ذرا زیادہ واضح طور پر جیسے آئے گی، سنی جائے. انگریزی میں اس کا لفظ متبادل ہم کہتے ہیں سن، ایس او این والا سن، یو والا نہیں. تو اگر ہم بولیں تو آن، این، تان، شیرین، یہ نون غنہ کی آواز جو ہے وہ فارسی میں ہوتی نہیں ہے. اس کی بجائے گاف سے پہلے اگر نون کا تلفظ کرنا ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں دل تنگ، لنگر، جنگ، سنگ، رنگ. تو اس طرح کر کے اس کو بولتے ہیں. اعراب کا جیسے میں نے بتایا کہ اعراب جو فارسی میں ہے وہ زبردست پیش کی آواز اردو کی نسبت زیادہ واضح ہے. فارسی میں اس کا زبر کا تلفظ جو ہے اردو کی نسبت تھوڑا سا ہلکا اور واضح ہے. الف کی طرح کچھ منہ زیادہ کھولنا پڑتا ہے، جبکہ اردو میں ایسا نہیں ہے. یعنی اردو تلفظ اگر ہم بولیں گے تو ہم کہہ دیں گے، لفظ ہم بولنا اردو تلفظ کا ہم، لیکن فارسی میں بولیں گے تو ہم. ادھر اردو میں غم تو وہ ادھر تھوڑا سا کھول کے غم، بار، ساگ، مان. اور اس طرح زیر کا تلفظ جو ہے وہ ہزار، ہم بولتے ہیں ہزار، ہزار، شیش، زندہ، دل. اس طرح کے الفاظ جیسے آئیں گے تو پھر وہ یہ آپ کہہ لیں کہ جو فرانسیسی کا تلفظ جو کیفے جیسے ہم بولتے کیفے، تو اس کی جو ای آخر میں آ رہی ہوتی اس کے مشابہ ہی الفاظ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ہم مثال دیں تو اس میں فارسی میں جو یائے مجہول جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم بڑی یا بھی بولتے ہیں، اردو میں تو استعمال ہوتی ہے لیکن فارسی میں وہ یائے مجہول کا کوئی تصور نہیں ہے، یا معروف ہی چلتی، چھوٹی جی جسے ہم بولتے ہیں. تو اگر ہم لفظ بولیں گے تو اردو میں تو ہم لکھیں گے اس کو پسر خوب، بڑی اے کے ساتھ، لیکن جب فارسی میں بولیں گے تو پسر خوب، پسر خوب، زانے زیبا، مارد نیک. تو یعنی اس میں نیک بچہ، خوبصورت عورت اور نیک مرد وغیرہ کے جو الفاظ ہیں، اس طرح پیش کا تصور جو ہے اس میں الفاظ کا جو تلفظ ہے وہ جیسے یو بولتے ہیں انگلش میں، اس سے تقریباً ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا مختلف. جیسے دوم، گوم، بلبل، گل، پھول، اس طرح کے الفاظ. جدید فارسی میں الف کا تلفظ جیسے اردو میں آ نہیں ہے، بلکہ الف اور واو کے درمیان ایک چھوٹی سی آواز، ہلکی آواز ہے جو اردو سے واو آؤ کی طرح ہے. یعنی اگر ہم اردو میں بولتے ہیں کار، تو اس میں فارسی میں اگر ہم بولیں گے تو کار نہیں کہیں، کور. اس میں ہمیں او کا جو ہے تلفظ او کا آئے گا، کور. صحیح کار کو پڑھیں گے تو کور پڑھیں گے تو وہ صحیح ایرانی تلفظ، جدید تلفظ ہو جائے گا. دار ہے، امدار، ہمارے ہم دار گھر بولا جاتا ہے اردو میں، لیکن یہاں بولا گا دور، سوز، تھوج، بابا، تو، رو. اس طرح کر کے الفاظ جو وہ بولے جائیں گے. فارسی زبان میں بہت سے الفاظ، جیسے پہلے عرض کیا، فارسی زبان میں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ اردو کے ہیں، اور اس طرح ان کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہے کہ ہم جیسے ہی اردو میں بولتے ہیں ویسے ہی ان کو تقریباً فارسی میں بولتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کا تلفظ مختلف ہو جاتا ہے.
میں یہاں تھوڑے سے الفاظ جو ہمارے اردو میں بھی ہے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ ادھر ان کے ملے جلے وہ میں پڑھتا ہوں اور ترجمہ بھی ساتھ بتاتا ہوں. جیسے کبوتر، انگور، بارگ، فیل، ساعت، سوت، گھڑی بھی ہے گھنٹہ بھی ہے، کلو، روزنامے، دو چرخے، پھیسر، دختر، مریض، چراغ، این، آن، پردے، عینک، مسجد، انار، دوات، کیف، خرگوش، اردک، مرغ، خرس، زن، موز، دو چرخه، روزنامه، خودکار، تخت خواب، کفر، آموزگار، نان، نانوا، ساعت، برگ، شتر، گاو، اسب، طوطی، سیب، گلابی، کفش، توپ، که، چه، چیست، کیست، نیست، است، آیا، شد. یہ وہ الفاظ ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے اردو کا الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ شیئر کر دیا جائے گا. تو آج کے درس کا اختتام، پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.